السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، انسان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے درس میں ہم صدقات و خیرات کے متعلق چند باتیں معلوم کریں گے۔ صدقات و خیرات یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کرنے کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدھو کھیڑے گاؤں کا آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ وہ کھیڑے گاؤں کا آدمی بدھو اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم محمد سے مانگو۔ جب وہ دینے پر اتر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں سوچتا، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی سوچے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بوری کچھ ساز و سامان پکانے کی چیزیں، کھجور، جو، ستو وغیرہ اپنے ساتھ لے کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں 2 یتیم لڑکے 2 بوریوں کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بوریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر پہنچ جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اے نبی، آپ نے 2 بوریاں دے دی ہیں، کم از کم ایک مٹھی تو بھی لے لیتے، 2 بوریوں میں سے ایک مٹھی تو بھی لے لیتے، ہمارے گھر میں کچھ رہ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان معصوم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر کے ایک دانہ بھی اس میں سے لینا مجھے پسند نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کا معمول رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے پر آتے تو اپنا نہ سوچتے تھے، میرے پاس کیا رہے گا، میرے پاس ہے یا پھر نہیں سوچتے تھے۔ جب بھی جو بھی آتے تو فوراً ان کو جو کچھ بھی میسر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، مجھے آج رات کے لیے آپ اپنا مہمان بنا لیں، مجھے آج کے لیے آپ اپنا مہمان بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نبی انبیاء کے سردار کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا آپ کے پاس میرے اس مہمان کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں ہیں؟ تو صحابہ بھی اسی نبی کی پرورش میں پلے بڑے تھے، اسی نبی کی تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت تھی۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آج میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ الغرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب خرچ کرنے پر آتے، دینے پر اتر آتے تو یہ نہ سوچتے کہ میرے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال، مکمل مال لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 700 اونٹ ایک ہی مرتبہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قحط سالی کے موقع پر جب مال لے کر کے آتے ہیں تو سارا مال مکے کے تمام لوگوں میں مفت میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خرچ کا طریقہ تھا۔ جب وہ خرچ کرنے پر آتے تو دیکھنے والے، لینے والے دنگ رہ جاتے کہ جن کے پاس صحیح سے کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، جو خود کھا نہیں سکتے تھے، خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر جب دینے پر آتے ہیں تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ صفات آج ہمارے اندر بھی آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر بھی صدقات و خیرات کے معاملے میں ہاتھوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے علاوہ کی باتیں ہیں، اگر رمضان کی بات لے لیں تو دیگر دنوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کے معاملے میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے، اور زیادہ، ایسا کہ جیسے موسلا دھار بارش، زوروں کی بارش جس طرح سے پڑتی ہے کنٹینیو مسلسل، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی صدقات و خیرات کے معاملات میں آگے بڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ جب بھی انسان خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، تو دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اگر یہ دے دیا تو میرے پاس کم ہو جاتا۔ آتی نا سوچ، کامن ہے، میں خرچ کیا تو میں فقیر ہو جاتا، میرے پاس کا ختم ہو جاتا۔ یہ انسان کی سوچ نہیں ہے بلکہ شیطان کی سوچ ہے۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو صدقے کی وجہ سے تم فقیر بن جاؤ گے، تم مسکین بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ خود اس بات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو شیطان ہے نا تمہیں ڈراتا ہے کس بات سے؟ فقر سے، فقیری سے۔ لہٰذا دینے کے معاملے میں فقیری کے متعلق نہ ڈریں، یہ نہ سوچیں کہ میں دوں گا تو میرے پاس ختم ہو جائے گا، میں خرچ کروں گا تو میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، میں میری بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، میں ان کو کیا دوں گا، ان کو کیا دوں گا، یہ نہ سوچیں، بلکہ خرچ کرنے کے بارے میں ایسے رہیں جیسے کہ بوڑیاں ہوتی ہیں۔ بوڑیوں کو دیکھیں، پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ باڈی میں جتنا زیادہ پانی نکالتے اتنا زیادہ تازہ پانی آتا نہیں آتا؟ نہیں، پانی نکالے بغیر مونچھ رکھ دیے تو پانی کیا ہو جاتا؟ ایسو پانی بھی خلیص ہو جاتا۔ جو پانی بچکو ہے باڈی میں وہ بھی خلیص ہو جاتا۔ نہیں، بولے سر کا نکالتے رہے تو اوپر کا پانی جاتا، پھر نیچے سے تازہ پانی آتے رہتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 10 دیں گے، آپ 10 خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 100 دیں گے، 100 کیا 700 سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں، مگر خرچ کر کے لینے والے ہمیں بننا ہے، ہمیں بننا ہے۔ لہٰذا خرچ کرنے کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں، آپ کی استطاعت جتنی ہے اس قدر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں کم کمانے والا ہوں، فلاں زیادہ کمانے والے ہیں، انہوں 1000 روپے خرچ کرتے میں نہیں خرچ کر سکتا، یہ نہ سوچیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ 1000 روپے کمانے والا ہے، ایک آدمی ڈیلی صرف 50 روپے 100 روپے کمانے والا ہے۔ 1000 کمانے والا ڈیلی 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور جو 100 روپے کما رہا ہے ان ڈیلی 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ دونوں میں افضل کون ہے؟ اللہ کی راہ میں 100 خرچ کرنے والا پھر 50 خرچ کرنے والا کون؟ ماشاءاللہ 50 خرچ کرنے والا۔ ریزن کیا ہے؟ ایک آدمی 1000 کما کر کے اپنی پوری تنخواہ میں سے ایک حصہ یعنی کہ 10% اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہا ہے، ایک اور آدمی 100 کما کر کے 50% اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا زیادہ خرچ کر رہا، بلکہ یہ دیکھتے کہ اس کے پیسوں میں سے کتنا دے رہا۔
اس کی کمائی کتنی ہے، اس کے دینے کا انداز کتنا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، زیادہ کو نہیں دیکھتے۔ لہٰذا اگر آپ فقیر ہیں، آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، تو جتنا ہے اسی میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی بدولت اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بہت ساری ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آسمانوں سے، بادلوں سے آواز کو سنتے ہیں، بادلوں میں آواز آتی ہے، بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے بادل تم جاؤ اور فلاں کی باغ کو سیراب کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سے سنو، ایک آدمی کا باغیچہ ہے، اس آدمی کے باغیچے کو سیراب کرنے کے لیے، اس آدمی کے باغیچے تک پانی پہنچانے کے لیے آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو آدمی نیچے کھڑا تھا سن کر کے دنگ رہ جاتا ہے، ارے وہ کون سا تو بھی کھیت ہے، کون سا تو بھی باغ ہے جس کو سیراب کرنے کے لیے آسمانوں سے حکم دیا جا رہا۔ وہ آدمی بادلوں کا پیچھا کرتا ہے تو بادل پانی سے بھرے ہوئے ایک طرف نکل پڑتے ہیں، نیچے سے آدمی بھی بادلوں کا پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادل ایک پہاڑ پر، پتھریلی زمین پر بارش کو برساتے ہیں، پورے طور پر بادلوں کی بارش ختم ہو جاتی ہے اور جو پانی ہے ایک ندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کر کے آگے بڑھتا ہے۔ یہ آدمی پھر سے اس پانی کا پیچھا کرتا ہے کہ بادل نے پانی کو برسا دیا، یہ پانی ندی کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، کس کے کھیت میں جاتا ہے اس بات کو دیکھنے کے لیے وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يَحُولُ الْمَاءَ، ایک آدمی اپنے کھیت میں کھڑا ہوا ہے اور تھوڑا اس طرح کا ایک آلہ لے کر کے اس پانی کو اپنے کھیت میں لے رہا ہے، اس پانی کو اپنے کھیت میں لے رہا ہے۔ یہ آنے والا آدمی تعجب سے پوچھتا ہے مَا اسْمُکَ، اے آدمی تمہارا نام کیا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو آدمی پھر دوبارہ کھیت والا آدمی سوال کرتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میرا نام کئی کو پوچھتے ہیں، میرا نام آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادلوں کا پیچھا کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہی نام بادلوں میں سنا ہے، یہی نام میں نے آسمانوں میں سنا ہے کہ تم جاؤ فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو، اس لیے تعجب کی وجہ سے میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں تاکہ یقین کر لو آخر تمہارا کیا عمل ہے، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ آسمان ڈائریکٹ آپ کے لیے بارش کو برسا رہے ہیں، پانی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو کھیتی باڑی کرنے والا وہ کسان کہتا ہے کہ میں کچھ زیادہ بڑا کام تو نہیں کرتا، بس جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی ہے، فصل پک جاتی ہے تو میں فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنی فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ خود کے کھانے پینے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ یعود الیہ پھر دوبارہ فصل اگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، یہ جو تیسرا حصہ بچ جاتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو دیکھیں جو بندہ خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے اس تک ذریعے خود بخود پہنچ جاتے ہیں، اس آدمی تک کام خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ مجھے خرچ کرنا ہے تو پیسہ اللہ رب العالمین خود فراہم کریں گے، بس نیت تو کریں کم از کم۔ ایک کسان تھا، پانی کے بغیر اناج اگ سکتی، کھیت پانی کے بغیر مر جاتا ہے، پانی پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس کو پیسہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن اس آدمی کا عمل ہے کہ اس آدمی نے یہ سوچا کہ میں فقیروں میں تقسیم کروں گا، جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے کھیت کو سیراب کیا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ صدقات و خیرات کی نیت نہیں رکھتے، سوچتے ہیں کہ میں اپنے کھیت کو، اپنے مال کو بچا کر کے رکھ لوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، چھپا کر کے رکھ لوں گا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں ایک بہترین واقعہ کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے ایک واقعے کا، جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا جو اپنی کھیت کی کٹائی کے وقت میں فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال کیا کرتا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہ کھیت کی پراپرٹی بچوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بیٹے اس کھیت کے بڑے بن جاتے ہیں، تو بیٹے سوچتے ہیں کہ ہمارا باپ دیوانہ تھا،
ہمارا باپ کیا تھا؟ دیوانہ تھا، وہ جو لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، نہ گھر میں رکھتا، نہ پیسے کچھ جمع کرتا، کیا بھی نہیں، جو بھی فصل کی کٹائی ہوتی تو فوراً لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، دیوانہ تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بیٹے سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم صبح سویرے اٹھیں گے، صبح سویرے اٹھیں گے ایسے ٹائم پہ جب فقراء اور مساکین سو رہے ہوں گے، وہ ہمارے باغیچے کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہم صبح سویرے جائیں گے، جا کر اپنے فصل کو کاٹیں گے، اور کاٹ کر کے جو بھی اناج ہوگا ہم اپنے پاس رکھیں گے، بیچیں گے، پیسے بنائیں گے، پیسے کمائیں گے، لیکن فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ رات میں سو جاتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے پورے کے پورے لوگ پہنچتے ہیں اپنے کھیت کے پاس، جا کر کے دیکھتے ہیں تو کھیت کی کیا حالت ہے؟ کھیت کی کیا حالت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کھیت کو راتوں رات ہلاک و برباد کر دیا، کھیت میں ایک بھی دانہ باقی نہیں رہا۔ یہ جو بھائی تھے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ انا لضالون، شاید ہمیں رستہ بھٹک گئی، یہ جو کٹ گیا سو برباد ہو گیا سو کھیت ہے، ہمارا نہیں ہوتا، رستہ بھٹک کو آگے ہمیں ہمارا دوسرا کھیت ہے۔ لیکن ان میں کا ایک بھائی بتلاتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کھیت ہے، جو ہماری سوچ تھی، جیسا ہم سوچ رہے تھے فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے کھیت کی یہ حالت کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا، تو وہی اللہ رب العالمین اس کی کھیت کے لیے پانی کو بھیج رہے ہیں، اور جب ان بھائیوں نے کسی کو نہ دینے کا فیصلہ کیا تو ان کا ہرا بھرا باغ اللہ رب العالمین نے مٹی میں ملا دیا۔ تو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آدمی دینے پر اتر آتا ہے تو اللہ رب العالمین خوب دیتے ہیں، اگر بندے اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا دینے کے معاملے میں اپنے ہاتھوں کو کبھی پیچھے نہ رکھیں، کبھی پیچھے نہ رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ خاص کر جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین خود آدم کے اولاد لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انفق، تم خرچ کرو، انفق علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی راہ میں دو گے تو اللہ رب العالمین بھی تم پر خرچ کریں گے، تمہیں اور نوازیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح طور پر فرمایا کہ اتقوا النار، کہ اے لوگوں، یہ جو جہنم کی آگ ہے بہت کٹھن ہے، بہت خطرناک ہے، انسانوں کے چہروں کو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ اس جہنم کی آگ سے اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کرو، اس لیے کہ یہ جو صدقات و خیرات ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو مٹا دیتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ کتنا صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، نبی نے کہا کہ اتقوا النار، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کتنا صدقہ دے کر کے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ تو انسان جب دینا ہے تو دینا ہے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ زیادہ دے رہا ہے یا پھر کم دے رہا ہے، بس اللہ رب العالمین اس کی نیتوں کو دیکھیں گے، اس کی کمائی کو دیکھیں گے، اس کی کیپیسٹی کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا خرچ کر رہا ہے۔ چاہے وہ آدمی تھوڑا سا ہی کیوں نہ خرچ کر لے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت بتلاتے ہوئے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو،
لوگوں تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ ریزن کیا بتلاتے ہیں؟ ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدا انفق مثل احد ذهبا، اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، ایک بڑے پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے، سونا اللہ رب العالمین کی راہ میں پہاڑ کے برابر خرچ کر دیتا ہے، ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، لیکن صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی، جو آدھی مٹھی اللہ رب العالمین کی راہ میں صحابہ نے خرچ کی تھی، تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا ایک مٹھی، آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آیا کہ آج اگر ہم سونے کے پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خرچ کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس کی بدولت ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ آج ہم ہیں کہ رہنے کے باوجود بھی خرچ کرنے کے معاملے میں سوچتے ہیں، لہٰذا اپنے جیبوں کو تنگ نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو چھوٹے نہ کریں، جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، چاہے مرد ہو یا پھر عورتیں۔ اگر مرد خرچ کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا، اگر عورتیں بھی خرچ کریں گی تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ صدقات و خیرات کے معاملے میں مرد اور خواتین خود بھی آگے بڑھیں اور بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں جب جمعہ کے دن ڈبے پھرتے ہیں تو اب خود بچے کو دیں پیسے، بیٹا لے مسجد کے ڈبے میں ڈال۔ کوئی آ گئے ہیں ضرورت مند تو آپ بیٹے کو پیسے دیں گے، بیٹا لے جا کر کے دے، ان کو خرچ کر۔ ایسا بچوں کو بھی عادت ڈالنی ہے تاکہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے بیٹے صدقات و خیرات کرنے میں آگے بڑھیں، نہ کہ اپنے ہاتھ روکنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگارہ کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔